اور جو دیکھتے تھے، چلے میں ان سے آج سوال کرتا ہوں، جو دیکھتے تھے، جن ملکوں کے حوالے دیتے تھے، ان کی پوزیشن کیا ہے آج؟ آپ بتائیے نا۔ معیشت چلانے والے، تجارت چلانے والے، یہ باتیں کرنے والے تو آج کوشچن ہے۔ آج تو ہم بہت بڑملا پوچھ رہے ہیں، بالکل بہت سینہ چوڑا ہوا ہے۔ آج بتائیے ان کی کیا پوزیشن ہے جن ملکوں کی ترقی کے حوالے دیتے تھے؟ وہ سارے کے سارے ملک مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ پچھلے جن ملکوں کے متعلق مثالیں دی جاتی تھی، ان کی معیشتیں ایسی برباد ہوئی کہ ان کی ملازمین کی، حکومتی ملازمین کی تنخواہیں نہیں دی جا سکتی تھی، سب برباد ہو گیا۔ ہمارے رب کا کلام سچا ہے، ہمارے رب کا کلام سچا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرما دیا، اس کو مان لینا، اس پر عمل کرنا، یہی میرے میٹھے اور پیارے صاحبیوں ہماری منزل ہونی چاہیے، ہماری بندگی کی معراج ہونی چاہیے، میں اپنے رب کو راضی کروں۔ ایک مقام پر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اس طرح کے جب کوئی اعتراضات کرتا ہے کیے نا، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو جملہ ارشاد فرمایا، جملہ صرف آپ نوٹ کر لیجئے، تم ہوتے کون ہو؟ اعتراض کرنے والے اعلیٰ حضرت تم ہوتے کون ہو؟ بندے ہو، سر بندگی خم کرو۔ ایسا میرے تو پڑا ایسا مزہ آ گیا، دل کے اندر سینے کے جو دل تھا وہ جھومنے لگ جاتا تھا کہ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے کتنی پیاری بات فرمائی، تم ہوتے کون ہو؟ بندے ہو، بندگی کرو۔ بندے ہو، بندگی کرو۔ حکم سب کو دیے جاتے، حکمتیں بتانے کے لیے سب نہیں ہوتے، بس بندے ہو، بندگی کرو۔ آج پیدا ہو گئے تو باتیں کرتے ہو، آج پیدا ہوئے تو باتیں کرتے ہو۔ ہمارا یہ کیسے ہوگا؟ ہمارے دنیا میں نہ آتے تو کیا باتیں کرتے؟ یہ تنی نہ ہوتا، یہ منی نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ تو یہ کئی سوالات کے جوابات اس میں آ گئے۔ بندے ہو، بندگی کرو، اپنا سر جھکا دو اللہ کے فرمان کے آگے، اس کے حبیب کے ارشاد کے آگے۔ کرنا وہی ہے جو ہم کو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، ہم اس کے بندے، ہم اس پر ایمان لائیں۔ اپنی نہیں چلے گی، اپنی نہیں چلے گی، اپنی چلانی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی چلائی تو دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ ہاں، اللہ کی فرما برداری جنہوں نے کی، ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ دیکھیے ان کی معیشت، اس دور کی تجارت اور اس دور کے مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مسلمانوں کو غنی کر دیا۔ تمام مسلمان جو اس وقت تھے سارے کے سارے غنی تھے، کوئی بھی مسلمان زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، کوئی مسلمان زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا۔ جو عامل زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تھے، زکوٰۃ وصول کی، اب زکوٰۃ لے کر گھوم رہے تھے، کوئی مستحق مسلمان ہو جسے میں زکوٰۃ دے دوں، کوئی مسلمان ایسا تھا نہیں جو زکوٰۃ لے۔ وہ مسلمانوں کا بھی کیسا ضمیر، کیسا ضرب تھا کہ زکوٰۃ نہیں تھی، نہیں لیتے تھے۔ وہ معیشت تھی، تو اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر عمل ہوتا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مدنی چینل کے ذریعے پیغام عام ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی تو میں نے ایک سبب بیان کیا ہے، اور بنیادی سبب بیان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ پھیرے اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، کیونکہ اسباب میں سب سے پہلا سبب میری سمجھ میں یہی آیا۔ اب جو ہے اس کے نیچے اب جو کچھ ہوگا وہ انشاءاللہ وقت پر بیان کروں گا۔ اور اس معاشی بحران سے نکلنے کا جو سب سے پہلا اور بنیادی حل میں نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اس کی فرما برداری، اس کے حکم کو ماننا، اور یہ ذہن بنا لینا کہ بندے ہو، بندگی کرو۔ بندے ہو، ارے سب کہہ دو نا، بندے ہیں بندگی کریں گے، ہم بندے ہیں بندگی کریں گے۔ میرے رب نے جو کہا، میرے مولا تو نے جو کہا وہ مانیں گے۔ سمعنا و اطعنا، مولا تو نے جو کہا وہ مانیں گے، تو نے جس سے بچنے کا کہا اس سے بچیں گے، تو نے کرنے کی جو اجازت دی وہ کریں گے۔ مولا ہماری خطائیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے۔ استغفار کریں گے، استغفار کریں گے
استغفار یہ وہ وظیفہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ جی ہاں، تنگی رزق کا ایک حل استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ برسوں کے برس بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے، لمحے بھر کی خالص توبہ لاتا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کر کے اسے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آئیے توبہ کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، مولا اقرار کرتے ہیں، تیری نافرمانیاں کی ہے اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں سمجھ عطا کر، عقل سلیم عطا کر، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر، یا اللہ جس میں تیری رضا ہے ویسا رزق حلال کمانے کی توفیق عطا کر۔ اللہ ہمیں حرام مال سے، حرام مال کی نحوست سے بچا لے، مولا ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، مولا تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے معاف کر دے۔ بخش ہماری ساری خطائیں واقعی جب ہم نے یہ تنگی کی پوزیشن دیکھی نا، بہت برا حال ہے، کہیں قحط ہے، کہیں دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، کہیں دودھ کے پیسے نہیں ہیں، کہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں، کہیں آبرو ریزیاں ہو رہی ہے، تو ڈکیتیاں، تو چوریاں، تو بد فعلیاں، تو بد کرداریاں، گھروں میں ماں باپ اپنے بچوں کا منہ دیکھ رہے ہیں، بے روزگاری، تو بچہ بورے ماں باپ کا منہ دیکھتا ہے کہ علاج کے لیے پیسے نہیں، بہن گھر میں بیٹھی ہے تو رشتہ نہیں، اتنے کرائسس ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں پڑتا کہ بنے گا کیا اور اس کا کس طرح اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ بس یہی ایک ہے کہ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھیں گے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھیں گے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ بیان اپنی جگہ پہ رہے، لیکن عقل جواب دے جاتی ہے، عقل جواب دے جاتی ہے کہ جس موضوع کو لے کر ہم بیٹھے ہیں، جس بات کو ہم سدھارنے کے لیے بیٹھے ہیں، رشوت ہمارے معاشرے میں، سود ہمارے معاشرے میں، جھوٹ، دھوکہ، فریب، ملاوٹ، لوگوں کو کھا جانا، لوگوں کو کاٹ لینا، اور بددیانتی، جھوٹی قسمیں، جھوٹے حلف، نہ جانے کیا 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 سمجھ نہیں پڑتی، پورا اوپر سے لے کے نیچے تک دیتے سارے کے سارا سسٹم، سارے کے سارے نظام تیس نیس ہوا ہے، اور بیٹے ہم یہ اپنے معاشی بحران کا حل نکالنے کے لیے کچھ، واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں، میری اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں، بیان وغیرہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسا تو پورا کے پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کو سمجھاؤ کہتے کیا کرے مولانا، بے بسی ہے، کیا کرے بے بسی ہے، کیا کرے بے بسی ہے، ارے کیسی بے بسی ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں گے دن اپنی غفلت کی بدولت، دیکھیں گے دن اپنی غفلت کی بدولت۔ ایک کو دیکھا اس کا گھر بک گیا، کسی کو دیکھا تو اس کی زمین بک گئی، کسی کو دیکھا تو کار بک گئی، کوئی بیوی کا سیور بیچ رہا ہے، کوئی ماں کا سونا بیچ رہا ہے، کوئی گھر بیچ کر کرائے پہ رہ رہا ہے تو کرایہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، قرض دار گھر کے نیچے کھڑے ہیں کہ جناب پیسہ واپس کرو تو دینے کے پیسے نہیں ہیں، بیوی بچوں سے کہتے ہیں کیا کروں، خودکشی کر لوں، مر جاؤں، تو بھی بچے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب مل کر مرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیں گے یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، سچ
ہے